بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رانا نصر اللہ خان ایڈوکیٹ لیگل ایڈوائزر تحریک لبیک پاکستان جنوبی پنجاب اور ان کے ہمراہ عمران علی سیفی رابطہ ناظم برائے انتظامیہ اور جناب چودھری مشتاق احمد صاحب رہنما تحریک لبیک پاکستان گگو PP 229 نے بہاولپور کا دورہ کیا اور سانحہ بہاولپور یونیورسٹی اس کے بارے میں تحریک لبیک پاکستان کی قیادت سے میٹنگ کی اور اس کے بعد RPO بہاولپور سے ملاقات کی اور ان سے ملاقات میں یہ مطالبہ کیا کہ اس سانحہ کے جتنے بھی ملزمان ہیں، جتنے ذمہ داران ہیں، ان کی شفاف تحقیقات کر کے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے اور جتنے بھی اس میں ملوث افراد ہیں وہ کسی بھی نرمی اور رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ اور میں یہاں پہ یہ بات کرتا چلوں کہ آج میڈیا بھی خاموش ہے، آج لبرل بھی خاموش ہیں۔ اگر یہی واقعہ کسی مدرسے میں پیش آیا ہوتا، اگر یہی واقعہ کسی اسلامی تعلیمی ادارے میں پیش آیا ہوتا تو ان لبرل لوگوں نے چیخ چیخ کر آسمان سر پہ اٹھا لینا تھا کہ دیکھیں مدارس میں کیا ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پورے ملک کے مدارس پہ پابندی لگانے کا بھی سوچ لیا جاتا۔ لیکن آج اگر یہ واقعہ یونیورسٹی میں پیش آیا ہے تو سب زبانیں خاموش ہیں، اور اس میں صرف یونیورسٹی کے ملازمین ہی نہیں، اس میں وزراء اور ان کی اولادیں بھی شامل ہیں جن کو بچانے کے لیے یہ اس اتنے بڑے واقعہ پر پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ اور یہ کتنی عجیب بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ 5500 ویڈیوز جو ہیں وہ برآمد ہوئی ہیں صرف ایک موبائل سے، اور 5500 ویڈیوز تو وہ ہیں جو برآمد ہو گئی ہیں، جو منظر عام پر آ چکی ہیں، اور پتہ نہیں کتنی ایسی ویڈیوز ہوں گی جو منظر عام پر نہیں آ سکی اور جو اس گینگ کا مختلف حصہ ہے، مختلف جو کردار ہیں ان کے موبائلوں میں ہوں گی۔ تو اس بات سے کم از کم ہمارا تو سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ایک یونیورسٹی جس کا نام اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہے، اور اس میں نام اس کا اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور اس میں جو کام ہو رہے ہیں، جو ٹیچرز کی طرف سے، سیکورٹی کی طرف سے، اور جو اس کے پروفیسرز ہیں وہ ان کی طرف سے جو ایسا کام ہو رہا ہے کہ جن پہ اللہ معاف کرے کسی بھی مسلمان کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اب تو استاد جو ہوتا ہے وہ ایک روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اور باپ کی حیثیت رکھنے والا جو روحانی باپ ہوتا ہے اس کا یہ کردار اپنی بیٹی کے ساتھ، جو اس کے پاس تعلیم لینے کے لیے آئی ہے، جو اس کے پاس سیکھنے کے لیے آئی ہے، جو اس کے پاس سوسائٹی میں رہنے کے لیے، معاشرے میں رہنے کے لیے کوئی تعلیم و تربیت سیکھنے آئی ہے، جو اپنی آنے والی نسل کو پروان چڑھانے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے، ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئی ہے، اور یہ کیسے لوگ ہیں جو اس کی عزت کو ہی پڑ گئے ہیں۔ اور اس واقعہ کے بعد تو والدین یقین مانے کہ اتنا پریشان ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر بٹھانے کا سوچ رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنی بیٹی کو تعلیم دینے کے لیے یونیورسٹی بھیجیں گے تو خدا نہ خواستہ ان کی عزت جو ہے وہ اپنے ہی استادوں کے ہاتھوں میں محفوظ نہیں ہے، تو وہ کسی پر کس طرح اعتماد کر سکتے ہیں۔ تو قوم کا اور ان کے والدین کا اعتماد بحال کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں جو بھی ملوث افراد ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ والدین کا اعتماد بحال ہو اور
جو بچیاں جو ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں، جو ڈر اور خوف کے مارے گھروں میں بیٹھنے کا سوچ رہی ہیں، وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں اور آگے چل کر مستقبل میں ملک و قوم کی خدمت کر سکیں۔ تو اس لیے یہ ہمارا سخت مطالبہ ہے اعلیٰ حکام سے، گورنمنٹ سے، کہ یہ بچیاں جو ہیں یہ غیروں کی بچیاں نہیں ہیں، یہ ان کی اپنی بچیاں ہیں، یہ قوم کی بچیاں ہیں، اور آپ اس ملک کے سربراہ ہیں، آپ اس ملک کے صاحب اقتدار ہیں، آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ ان کی عزت، مال، جان کی حفاظت کریں۔ تو آپ سامنے آئیں اور اپنے وزراء اور ان جو بڑے بڑے ہاتھ ہیں ان کو بچانے کی بجائے قوم کی عزت کو بچانے کے لیے آپ سامنے آئیں اور ان پہ ہاتھ ڈالیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اور اس کے لیے جو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، جو نیوٹرل ہو، جو طاقتور ہو، جو ان طاقتور لوگوں کا دباؤ برداشت کر سکے اور وہ آزادانہ طور پر تحقیقات کر کے ان ملزمان کو جو ہے کٹہرے میں لائیں۔ تو آج یہی پوری قوم جو ہے وہ مطالبہ کرتی ہے گورنمنٹ سے اور ارباب اقتدار سے کہ آئیں، قوم کی بیٹیوں کی عزتوں کو بچانے کے لیے میدان عمل میں آئیں، تاکہ یہی بچیاں تعلیم حاصل کر کے وہ آگے چل کر ملک و قوم کی بہتری کا باعث بن سکے اور ان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں۔ ایک طرف تو آپ جو ہے وہ خواتین کو تعلیم و تربیت کی بات کرتے ہیں، کیا اسی لیے جو ہے وہ آپ نے اس طرح کے گنڈے جو ہیں وہ یونیورسٹیز میں چھوڑ دیے ہیں کہ جو ان کو نوچیں؟ اگر یہی کام کسی مدرسے میں ہوا ہوتا تو آج ٹی ویوں پر، آج میڈیا پر، آج لبرل طبقات میں ہر جگہ پہ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہونا تھا کہ لو جی مدارس میں یہ ہو گیا، مدارس میں وہ ہو گیا، اور آج ہو سکتا ہے کہ وہ مدارس پہ آج پابندیاں بھی لگ چکی ہوتی، مدارس بین ہو چکے ہوتے۔ تو کیا خاموشی اس لیے ہے کہ یہ جو دنیا داری کی یہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے، یہاں پہ جو پڑھا رہے ہیں، جو یہاں پہ سیکورٹی اور جو یہاں پہ معاملات ہیں جو اس میں ملوث ہیں وہ طاقتور لوگ ہیں؟ کیا اس لیے سب کو خاموش کروایا جا رہا ہے، یا اس لیے ٹی وی پہ یا میڈیا پہ کہیں پہ کوئی خبر نہیں آ رہی، اس واقعہ کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ تو پیارے آقا کریم نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتے، اور ساتھ یہ فرمایا تھا کہ تم سے پہلے کی قومیں جو ہیں وہ اس لیے برباد ہوئی تھی کہ کوئی طاقتور اگر جرم کرتا تھا اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی غریب کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو لٹکا دیا جاتا تھا۔ تو آج کیا ہمارے ساتھ یہی نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں کہ جناب طاقتوروں نے جناب 5500 تو منظر عام پہ آ گئی ہیں جو ہڈن ہیں، جو خفیہ ہیں، جو سامنے نہیں آ سکی، جو دوسرے موبائلوں میں ہیں یا جو جہاں بھی ہیں، تو وہ طاقتور لوگ ہیں۔ کیا ان کو اتنے بڑے، اتنے سنگین جرم کی سزا بھی جو ہے وہ نہیں دی جا رہی اور جرم کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تو خدارہ جو ہے قوم کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو کٹہرے میں لائیں، ان کو سزا دیں، اور عوام کا اور والدین کا جو اعتماد ہے ان اداروں پہ وہ بحال ہو سکے۔ لوگ اپنی بچیوں کو اکیلے تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ بھیجتے ہیں، یہ کسی اعتماد کے ساتھ بھیجتے ہیں، سیکورٹی کے ساتھ کہ وہ وہاں پہ محفوظ ہیں۔ لیکن اگر اس طرح کا ہوا تو پھر آنے والے وقتوں میں میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسا ہوگا کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنی بہن بیٹی کو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجے گا، تو یہ ملک و قوم کی ترقی میں رکاوٹ کا باعث بنے گا، اور ہماری جو اخلاقی جو اقدار ہیں ان کی پامالی کا بھی باعث بنے گا۔ ہمیں اپنی اخلاقیات، ہمیں اپنی اسلامی تربیت، ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے سے ہمیں ایسے جرائم کا سدباب کرنا ہوگا۔ اور ہم آخر میں پھر یہی گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارہ اس معاملے کو سیریس لیں، اس معاملے میں طاقتور لوگوں کو بچائیں نہیں، اور
بلکہ طاقتور کو اگر سزا ملے گی تو جو دوسرے لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹے جرائم پیشہ لوگ ہیں، وہ بھی عبرت پکڑیں گے کہ یہاں پہ تو بڑے لوگوں کو سزا مل جاتی ہے، تو یہ کیا چیز ہے۔ تو اس لیے آپ جناب علی صاف شفاف جو ہے وہ اس کی تحقیقات کروائیں اور ان کو قرار واقع سزا دی جائے۔